شاہی انڈین ٹیریٹری پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنلز, جنرلز ہیں, وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چائنا نے پہلی مرتبہ اس طرح سے ایگریسو طریقے سے فانگ سانگ سو میں اور اس علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف قبضہ کیا بلکہ وہاں پر بنکرز بنا رہے ہیں, وہاں پر اپنی آرٹلری کو لا کر رکھ دیے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے کہ کیسے وہاں پر بھارت کے سپاہیوں کی بہادر فوج سے چین کی فوج نے ان سے کس طرح کا نازیبا سلوک کیا. چوتھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ڈیفنس منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا میڈیا کو کہ وہ چین سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کیا بات چیت کر رہے آپ؟ بات چیت اگر کر رہے تو کیا بات چیت کر رہے؟ کیا آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ چین بھارت کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے؟ اور بات چیت کیا کر رہے آپ؟ بات چیت تو یہی کرنا چاہیے, بولتے کیوں نہیں پھر آپ؟ اور پھر یو ایس کے پریزیڈنٹ بولتے کہ پرائم منسٹر کا موڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں, مگر پرائم منسٹر دیش کو, کنٹری کو نہیں بتاتے کہ چائنا سے کیا بات چیت ہو رہی ہے. کنٹری کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ چین ایگریسو بیہیویئر کرا, تو کیا ہے یہ؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پبلکلی بتانا چاہیے کہ کیا چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ کیا نہیں کیا. سیٹلائٹ فوٹوز ہیں, بتایا جا رہا ہے, ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بھارت کی فوج بھی وہاں پر اس مقام پر جا رہی ہے. اور یہ سب چیزیں ہیں. اتنی خاموشی جو ہے یہ غلط ہے اور بی جے پی کو یہ خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ہم لوگ ایگریسو طریقے سے اپنی بات کو رکھتے ہیں, جب کسی اور نیبر کی بات آتی ہے, اور جب چائنا کی بات آتی ہے, ہم ذرا بی جے پی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. What is your take on 5.0 lockdown? Sir, what is your take on 5.0 lockdown? Why are you criticizing the lockdown again and again? This is the last question. I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the Constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot violate the Constitution 7th schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat of this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No. It had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad. What is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. Lockdown کے لیے 4 گھنٹے دیے گئے, اب لاک ڈاؤن اٹھانے کے لیے 8 دن کا ٹائم مل رہا آپ کو.
تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا انپلانڈ اور ہیسٹی ڈیسیشن لیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری اکانومی برباد ہو چکی ہے۔ اگر 24-25 مارچ کے بعد ہی پورے مائیگرنٹ لیبررز کو موڈی حکومت ان کو واپس بھیجا دیتی، کانسٹیٹیوشن میں مائیگرنٹ لیبرز کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ آف انڈیا پر ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں مائیگرنٹ لیبرز کی ذمہ داری گورنمنٹ آف انڈیا پر ہے۔ اگر 24 مارچ کے بعد ایک ہفتے کے اندر یہ مائیگرنٹ لیبرز کو بھیجا دیتے، اس لیے کہ 24 مارچ کو صرف 560 کووڈ کے کیسز تھے، 560 کیسز تھے، اسی وقت ان کو بھیجاتے جب وائرس طاقتور نہیں تھا۔ اب آپ مودی سرکار کے ویژن دیکھو آپ کہ اب اکانومی کھول رہے، پورا لیبر جا چکا ہے اور 1,85,000 کے اوپر وائرس کے پیشنٹس ہیں انڈیا میں، ایکٹیو کیسز ہیں۔ تو یہ کون سی پلاننگ ہے؟ یہ کون سا ویژن ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیگلی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ انپلانڈ ہے، اور ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے پورے ملک کے غریب برباد ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بربادی نظر نہیں آئے گی، ایک 15-20 دن مہینے بھر کے بعد جب آپ لوگ باہر نکلیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا حال ہو چکا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے، چیف منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ FRBM ایکٹ کو 3 سے 5% جب کرے تو اس کے کنڈیشن لگائے وہ غلط ہے۔ چیف منسٹر خود کہا کہ اسٹیٹ کے لونز کو ڈیفر کرنا تھا، وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا تیار نہیں ہے۔ ویز اینڈ مینس ایڈوانس کو 100% کرنا، وہ بھی تیار نہیں ہے۔ تو مودی گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس کی کیا مدد کر رہی ہے؟ کچھ مدد نہیں ہوئی اب تک، اسی لیے اسٹیٹ گورنمنٹس کے پاس ریونیو نہیں آ رہا۔ چیف منسٹر اور تلنگانہ گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، آپ میڈیا کانفرنس کور کے CM کی، جس میں تلنگانہ CM نے کہا کہ تلنگانہ کو 11,000 کروڑ کا ریونیو آتا تھا ماہانہ، اب وہ جا کر 1,200-1,100 کروڑ ہو گیا۔ 3,000 کروڑ تو خالی تنخواہیں دینے کو جاتے ہر مہینہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو۔ تو مودی گورنمنٹ کیا سپورٹ کر رہی اسٹیٹ گورنمنٹ کو؟ کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو 20 لاکھ کروڑ کا یہ جو بجٹ اکنامک پیکج اناؤنس کیا گیا، اس کو مودی گورنمنٹ نے کہا کہ 10% آف GDP ہے، وہ 10% نہیں ہے، وہ 1.6% آف GDP ہے۔ $0.7 لاکھ کروڑ کا ہے وہ۔ یہ سب یہ چیزیں ہیں۔ قریب میں مسجدیں کھولنے والے ہیں، تو ابھی بارش سے پہلی بار جو ہے کووڈ کا سامنا ہوگا، تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال کیا ہے؟ مسجد نہیں کھولنا؟ نہیں، مسجد کھول رہے ہیں نا سر، تو پہلی بار جو ہے کووڈ میں بارش ہو رہی ہے تو کیسز بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ کیسز بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ سے تلنگانہ میں کم ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا کیا سین؟ آپ بورڈ کے ممبر بھی ہیں؟ نہیں، میرا پورے ملک کے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجدیں کھلیں گی 8 تاریخ کے بعد تو کھولنا پڑے گا، خالی کنٹینمنٹ زونس میں جو ہے وہاں تو مشکل ہوگا۔ تو کنٹینمنٹ میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک، کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے، مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبٹک ہے، بیماریاں ہیں، تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائے گا، مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ مسجد کو مت جائیے، گھر میں نماز پڑھیے۔ جو نوجوان ہیں
जो जरा मस्जिदों को कम जाते हैं, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे है कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकालकर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते हैं और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता है। तो चौथी बात काम हमें करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वजू का इंतजाम ना रखें, क्योंकि वो वजू करते कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते तो लोग घर से ही अपने वजू कर आए और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्ती इकराम जो फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो या टर्की हो या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंडे से खंडा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही है। तो क्या मुफ्ती इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की? ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले, मगर दूसरे जो 4 चीजें मैं कहा हूं उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी। और खास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक है, उनको तो और एहतियात करने की जरूरत है, बहुत एहतियात करने की जरूरत है उनको, उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और कल्बी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सब सजूद होते हैं, मगर इस्लाम की हम तालीमात भी है कि जान बचाइए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का, प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन से